بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف کے بھائی بنیامین کو جنم دینے کے بعد راحیل 5 سالہ بچے یوسف سمیت سب کو سوگوار چھوڑ جاتی ہیں۔ تدفین کے بعد کنعان کی طرف دوبارہ سفر شروع ہوتا ہے۔ ماں کے انتقال کے بعد یوسف اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے اور ذہانت کی باتیں کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھپھو اور ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ اس بات سے دوسری مائیں اور ان کے بچے جلنے لگتے ہیں۔ کئی دن پر مشتمل پیدل سفر جاری رہتا ہے کہ ایک دن کنعان شہر کا نظارہ دور سے دیکھ کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ شہر والوں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے، سب اپنے اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں دف بجاتے ہوئے یعقوب نبی کا قافلہ آ گیا کے نعرے لگاتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں۔ خوش آمدید کی صداؤں کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی زبان پر بچے یوسف کی خوبصورتی کی تعریف ہوتی ہے۔ کنعان پہنچتے ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنی فیملی کے ساتھ سب سے پہلے اس مقام کی زیارت کی جہاں ان کے والد اسحاق علیہ السلام، والدہ رفقہ، دادا ابراہیم علیہ السلام اور دادی سارہ مدفون ہیں، جو کہ ایک اندھیری سی غار نما پتھروں سے بنی ہوئی جگہ ہوتی ہے۔ جہاں پہنچنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بہن نے انہیں بتایا کہ والد اسحاق علیہ السلام یہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ اب رسالت کی ذمہ داری اور عبرانیوں کی ہدایت آپ کے سپرد ہے۔ ساتھ ہی ایک قمیض بھی یعقوب علیہ السلام کو دی اور یہ بتایا کہ یہ قمیض آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور اب آپ کے پاس رہے گی، اور آپ کے بعد آنے والے تمام پیغمبروں کو یہ قمیض عبائے رسالت کے طور پر ملے گی۔ یعقوب علیہ السلام اسی وقت قمیص پہن لیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام لوگوں نے آپ کو رسالت کی مبارکباد دی اور بیعت کی۔ مبارکباد کے سلسلے دیر تک جاری رہتے ہیں۔ اب گھر آنے کے بعد لیا، یوسف کی جو خالہ ہوتی ہیں، دونوں چھوٹے بچوں کے کھانے پینے اور ہر چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، جس کی وجہ سے سب بچے جیلس ہونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف پھپھو کو بھی ویسے بھی بچوں کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے، تو لہٰذا جب انہوں نے دیکھا کہ گھر میں بدمزگی پیدا ہو رہی ہے تو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام اور لیا سے یوسف کو مانگ لیا، اس وعدے پر کہ روز ملوانے لاؤں گی۔ لیکن جب بھی وہ ملوانے لاتی یوسف کو تو 2 مائیں بلہا اور زلفہ، جو کہ کنیزیں تھیں، جلی کٹی باتیں کرتی ہیں، جبکہ خالہ لیا اور پھپھو بہت پیار کرتی تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے درس دے دے کر بہت سمجھایا کہ سب کو جمع کر کر کے بتایا کہ کس طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتا ہے، لیکن سب کی جیلسی بدستور قائم رہی۔ ایک دن چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے یوسف گم ہو جاتا ہے۔ سب بے انتہا پریشان ہو کر ڈھونڈتے ہیں، پاگلوں کی طرح بالکل ادھر ادھر، مگر وہ کافی دیر بعد تندور کے اندر چھپا ہوا ملتا ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر خالہ لیا نے یوسف کو واپس پھپھو سے لے لیا اور وہ منہ دیکھتی رہ گئیں پریشان سی ہو کر۔ لیکن پھپھو اگلے ہی دن پھر روتی دھوتی آئیں اور بہت منت کر کے بس چند دنوں کے لیے وعدے پر یوسف کو واپس لے جاتی ہیں۔ بھائی یعقوب علیہ السلام نے بھی مجبوراً بے دلی سے اجازت دے ہی دی، لیکن یوسف کو لے جانے کے بعد وہ ساری رات جاگتی رہتی، اسی کی طرف دیکھتی رہتی اور جدائی کا سوچ سوچ کر روتی رہتی کہ اب اسے واپس بھی کرنا ہوگا۔ آخر کار اس مسئلے سے نکلنے کے لیے انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کا حل سوچا اور اس کے اندر بچے یوسف کو بھی ساتھ ملا لیا۔